أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله. حج سے متعلقہ چیدہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں. قریش عرب اپنے آپ کو باقی پوری دنیا سے برتر سمجھتے تھے، سب سے ممتاز اور جدا، اور اپنی برتری اور الگ حیثیت جتانے اور منوانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے تھے تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ ہم سب سے ہٹ کر ہیں. یہی وجہ ہے کہ حج کے دوران عرب کے قریش قبیلہ والے یہ میدان عرفات نہیں جاتے. عرفات میں جو حاجی وقوف کرتے ہیں وہ چھوڑ دیتے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم چونکہ حرم اور بیت اللہ شریف کے متولی اور متجاور ہیں، لہذا ہم حرم کی زمین سے باہر نہیں جا سکتے. کیونکہ میدان عرفات وہ حرم کی حدود سے باہر ہے، لہذا ہم مزدلفہ میں ہی ٹھہریں گے اور یہیں سے واپس ہوں گے. یہ ان کا بظاہر ایک بہانہ تھا. مقصد وہی تھا جو پہلے ذکر کیا ہے کہ ہم سب سے جدا ہیں. اپنی الگ شناخت بنانے کے لیے وہ میدان عرفات کا وقوف چھوڑ دیتے تھے، جو حج میں سب سے بڑا فرض ہے. اس آیت شریفہ کے ذریعے مسلمانوں کو فرمایا گیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم مکۃ المکرمہ کے لیے وہاں سے لوٹو اور وہاں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ آتے ہیں. مطلب قریش عرب کی طرح نہیں، بلکہ باقی پوری انسانیت جیسے عرفات جاتی ہے، وہاں وقوف کے بعد واپس پلٹتی ہے مکہ کی طرف، ایسے ہی تم بھی کرو. یہ کوئی برتری اور فضیلت نہیں کہ عرفات کا وقوف چھوڑ دو. اور ویسے بھی احرام کی حالت ایک جیسی ہے، کسی کو کسی پر کیا برتری. سب نے سفید لباس پہنا، ننگے سر، اللہ کی یاد میں ہیں، تو پھر کوئی دوسرے سے برتر اور فضیلت والا کیسے ہو سکتا ہے. اور اب تو اسلام آ چکا. اسلام نے انسانی مساوات کا جو درس دیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں. بالکل صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اے اہل ایمان، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، نہ ہی کوئی خاتون دوسری خاتون کا مذاق بنائے، ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ کلمے کا ہے، اور کلمے والے سب بھائی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا
کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری نہیں۔ اللہ کو وہ پیارا ہے جو تقوی والا ہے، اللہ کو وہ پیارا ہے جو اطاعت والا ہے، اللہ کی ماننے والا ہے۔ اب جتنا جتنا تقوی ہوگا اور جتنی جتنی اطاعت ہوگی، اللہ کی مانے گا، اتنا اتنا اللہ کے قریب ہوگا اور زمین والوں سے اونچے مقام والا ہوگا۔ جس طرح ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں بزرگی، عزت، شرف، فضیلت والا وہ ہے کہ جس کے دلوں میں دوسروں سے زیادہ تقوی ہے، جو دوسروں سے زیادہ اللہ کے قریب ہے وہ دوسروں سے ممتاز ہے۔ تو فضیلت اور برتری کی بنیاد قومیت نہیں ہے کہ یہ قریش ہے تو سب سے برتر اور فضیلت والے ہو گئے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، فرمایا اس سے پہلے اگر کسی نے ایسے کیا، برادری اور قومیت میں فضیلت اور برتری جتاتا رہا، منواتا رہا، جس طرح یہ قریش عرب وقوف تک چھوڑتے رہے، عرفات میں نہیں گئے، ان کے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کرے۔ کافروں کی توبہ تو کلمے کے ذریعے ہوتی ہے، کلمہ پڑھیں کافر کی توبہ ہوگی، ایمان والا ہو گیا پچھلے سب گناہ مٹ گئے۔ اور ایمان والے کی توبہ وہ اللہ سے رجوع میں ہے، جس کام کو کر رہا ہے، جس پر توبہ کر رہا ہے، جو گناہ سرزد ہو چکا اسے چھوڑ دے اور اپنے کیے پر پچھتاوا ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم، یہ ایمان والے کی توبہ ہے۔ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ لہذا 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھے گا تو وہ غفور ہیں، رحیم، اور 100 سال کا مومن لیکن گناہگار، فاسق، پاپی، وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ غفور ہیں، رحیم ہیں۔ لہذا جب تک زندگی باقی ہے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سمجھ دے، عمل کی توفیق ہو۔